السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انسان اچھا سوچتا ہے تو خود ہی راستے بنا لیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ مرد کو اس عورت سے سخت نفرت ہو جاتی ہے جب عورت مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، رلائے جاتے ہیں، جب دل بے چین ہوتا ہے، جب سانس تنگ ہونے لگتی ہے، جب روح پر وحشت کا بسیرا ہونے لگتا ہے، جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے، جب کچھ نظر نہیں آتا، تب ہی تو ہم بھٹکے ہوئے کو رب نظر آتا ہے۔ تب ہی ایسا ہوتا ہے، اس رب کے سوا ہمارا ہے کون؟ زندگی ہر انسان کو اپنے دو رخ دکھاتی ہے، ایک جس میں مشکلیں، دکھ اور پریشانیاں ہیں، ایک جس میں راحت، سکھ اور کامیابیاں ہیں۔ ہر انسان ان دو ذائقوں کا مزہ چکھتا ہے۔ ہر انسان زندگی کے سکے کے دونوں رخ دیکھتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی انسان کی منزل کا راستہ ہے۔ محبت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آدمی کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو وہ نکاح کا کہتا ہے اور بغیر نکاح کے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت مانتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کی عزت پر غلط نگاہ ڈالی ہے تو وہ اسے زندہ جلا دے۔ پھر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شک کرتا ہے، بلکہ اسے ایسے مرد پر فخر ہونا چاہیے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 دفعہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ ضروری نہیں ہر رشتہ پیار اور محبت کا ہو، کچھ رشتے ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں جو ادب، احترام اور عزت کے ہوتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک دکھ سہتا ہے تو وہ تلخ ہو جاتا ہے۔ مصائب انسان کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ جو گر کر اٹھ کھڑا ہو وہی حقیقی انسان کہلاتا ہے، بہادر اور باہمت۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے، اور جب تم امیر ہو جاؤ تو تم سے محبت میں اضافہ نہ کرے۔ جسے دیکھ کر روح اور آنکھیں مطمئن ہوں اسے خوبصورتی کہتے ہیں۔ گزرتی ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔
دل سے نکال دیجئے احساس، آرزوئیں مر جائیں اور کسی کی تمنا نہ کیجیے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان اپنے خیر خواہ کو چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ پیسہ اس قدر بااختیار ہوتا ہے کہ کسی کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو جائے ان کو اپنے احساسات، جذبات اور خواہشات بیچ کر ان کی مرضیاں خرید لی جاتی ہیں، اور پھر محبت میں دو تسبیحات لازم ہو جاتی ہیں، ایک یار کے نام کی، دوسری جسے یار کہے۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا مستقبل اچھا ہو، مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ محبت شرطوں پہ نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، اور جب کوئی لڑکی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اس سے شادی مت کرو۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ شرابی، زانی یا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی کچھ ایسی بےمعنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلق ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی چلی جاتی ہے۔ جب وقت خوشی میں گزرتا ہے تو اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ 50 برس ساتھ گزرے لیکن لگتا ہے اشفاق احمد میرے گھر چند روز مہمان آئے اور چلے گئے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر کوئی ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اسے خریدا نہ جائے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔